وہیں شرارت سوجنے لگتی ہے، وہیں پہ زیادہ کودنے لگتے ہیں. کتنے نوجوانوں کی آواز ہی وہیں نکلتی ہے، چیخ چیخ کے چلا چلا کر کے نعرے وہی لگائیں گے. ایمانداری سے بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کر جھگڑے تو بہت کر لیتے ہیں، کیا یہ غلاموں کا کام ہو سکتا ہے؟ کسی غلام کا یہ نظریہ ہو سکتا؟ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، کتنے لوگ اگر چھتوں پہ دیکھا مستورات ہیں خواتین کہ دیکھیں غلاموں کا جلوس کیسے جا رہا ہے. بعض جگہ تو اتنی بد نظمی ہوتی ہے، اتنی بدتمیزی ہوتی ہے کہ جیب میں ٹافی چاکلیٹ وغیرہ وغیرہ رکھ کے لے جاتے، پھینکا پھانکی شروع کرتے. اور ہمارے گھروں کا بھی یہ عالم ہے. باپ اپنی بیٹی کو آدھا گھنٹہ پڑھا نہیں سکتا، دینی باتیں اسے بتا نہیں سکتا، وہ بھی ٹھٹھے مار رہی ہیں ہنسی مذاق چھتوں پہ، وہ بھی اوپر سے شیرینی پھینکی جا رہی. ایسے حالات. یا اور چلو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ شرارت آ جاتی ہے خون میں، جیسے ہی نکلے اگر غیر مسلموں کا محلہ ہے، اس انداز میں اس طریقے کے نعرے لگاتے ہیں کہ یہ غلام نبی کا نعرہ نہیں ہے بلکہ جھگڑالو کا نعرہ ہے. او بیٹا، او بچوں، یہ غلام رسول کا نعرہ نہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ماچس کی بتی کسی بھس وغیرہ پرال وغیرہ میں آگ لگانے کے لیے لگا رہا ہے. یہ تو چلا گیا. اب رات کو صبح کو جلوس نکلے گا. آج ہی رات کو کچھ لوگ وہی جو غلام نبی کہلانے والے تھے، جو یہ کہتے تھے دیکھو میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے پرواہ، موٹر سائیکل لے کر کے نکلیں گے، 3 4 5 ٹنگتے ہوئے چلے جائیں گے. کسی کی کار کا شیشہ توڑ دیا، کسی کی موٹر سائیکل گرا دی، کسی کا رکشہ کھڑا آگے کو ڈھکیل دیا. یہ غلام نبی کا کام ہو سکتا ہے؟ کسی کا بلب توڑ دیا، کسی کے گھر میں پتھر پھینک دی، کسی کے گھر میں گندگی ڈال دی. یہ غلام نبی کا کام ہو سکتا ہے؟ تم خود بتاؤ. بہت جھگڑے کرتے ہو صاحب، بہت جھگڑے کرتے ہو کہ یوں اور تو سب مفتی بن جاتے ہیں، اور مفتی نہیں مفتی ہیں بالکل. جب یہ لوگ پڑھتے تھے، میں مفتی شریف الحق صاحب قبلہ کا شعر کہتا تھا، میں مفت کا مفتی ہوں، کوئی فتویٰ تو پوچھ کے دیکھے، ہر فتویٰ بتا دوں گا شریعت کے علاوہ. جھگڑے کرنے پہ آ جائیں گے جھگڑے. نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا، ایک دور وہ آئے گا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہوتا. صبح کو گھر سے نکلو، کوئی خبر نہیں ہے، شام کو آؤ تو اس کے پاس ایمان ہے کہ نہیں. 2 ان پڑھ مفتی بنے، جھگڑا کرنے لگے. ڈائریکٹ بولا، یزید نے امام حسین پاک کو، ان کے بچوں کو شہید کروایا تھا، تو اس کا باپ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کو گالی دینے لگتا ہے. اب اس کا ایمان کہاں گیا؟ مفت کا مفتی ہے نا، اسے پتہ نہیں ہے، کاتب وحی ہے. یہ ادھر سے وہ آیا، باس کوئی محرم کو دیکھ کے یا اسے دیکھ کے وہ اتنی حد سے آگے بڑھ گیا، وہ امام حسین تک کی شان میں گستاخی کر بیٹھا. یہ بھی گیا ہم سے. ایمان کا بچانا اتنا مشکل، شیطان نے ان کو ڈال دیا. بحث کر. اب شریعت میں طبیعت ملا، جہاں طبیعت ملاؤ گے وہیں مارے جاؤ گے. کسی عالم کے پاس مسئلہ لے کے نہیں جائیں گے، نہیں پوچھیں گے. ابھی پوچھ لو کون کون غلام نبی، یہ دیکھنا جلوس میں. اور ہاں کچھ نعتیں ایسی ہیں جو پاکستان سے پڑھی گئی ہیں، اس پہ میوزک کی طرح ہوتا ہے کہ سوڑا آیا اور نعتیں، تو لڑکوں نے اس پہ ڈی سی ایم پہ وہ ڈی جے رکھ لیے، اور محلے کے کچھ ان کے تو نچکئیے ہیں، ناچنے کی عادت ہے.
اس میں دھوں دھوں ہوں ہوں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ ہرے ہرے کپڑے یہاں باندھ لیے، رومال لیے، اس پہ ڈائنس کرتے ہوئے جا رہے ہیں یار، ڈائنس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ نبی کے جلوس میں. تھوڑی شرم آنی چاہیے، تھوڑی شرم کرو، تھوڑی شرم کرو. کہاں ہیں ہم؟ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے؟ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جو فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان لوگوں سے کہا جن کے پاس اچھے اعمال تھے، ایمان والوں سے کہا اگر نبی کی بارگاہ میں نا آواز بھی بلند کرو گے، نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند کرو گے، تب بھی مارے جاؤ گے. میں نے ایک ہی میں ترجمہ کر دیا، اگر بلند کرو گے تو تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا. بے شک بے شک. تم دوسرے کی بہن بیٹیوں کو طرف اشارہ کر رہے ہو، چھتوں پہ کو ٹافی پھینک رہے ہو، وہیں پہ زیادہ ناچ اور کود اور وہیں پہ نعرے لگ رہے ہیں جہاں پہ جھگڑا اور فساد کا بالکل مکمل امکان ہے. آقا کو اللہ، نبی کی شان تو دیکھو یار، زندگی تو دیکھو آقا کی. آقا پر لوگوں نے پتھر برسائے تھے، اتنا پاور تھا، اتنا پاور تھا. آقا کہہ دیتے زمین سے پھٹ جا، ان سب کو زندہ نگل لے، تو نگل لیتی. بے شک بے شک. حق. یہ پاور تھا اتنا، یہاں تک کہ بہت زیادہ نڈھال ہو گئے، خون نکلتے نکلتے تاریخ پڑھو، تاریخ ابن ہشام جیسی یا ابن خلدون جیسی کتابیں پڑھو گے تو جوتی یوں میں خون آ گیا تھا. بیٹھے بیٹھے ایک باغ میں جا کر کے بیٹھے، فرشتہ حاضر ہوا تھا. آقا اگر اجازت ہو تو دونوں پہاڑ اٹھا کے انہیں کچل کے رکھ دوں. آقا نے اس وقت کیا کہا تھا؟ انا رحمت للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا سبحان کہا اللہ. تھا اس وقت؟ تمہاری بولی کیوں بدل گئی آج؟ تم تو نبی کے غلام ہو نا. تمہارا کلچر ماحول کیوں بدل گیا؟ تم تو نبی کے غلام ہو نا. ارے یار سارے حالات ہمارے، اللہ برکت فرما. یہ مولانا عارف برکاتی یہ بھی میرے پاس پڑھے الحمدللہ. یہ آپ سے پتہ نہیں ساتھ میں تھے یا پہلے تھے؟ ہاں ان سے بھی پہلے تھے، دیکھنے میں چھوٹے لگ رہے ہیں ویسے. اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. اب تو کچھ میرے شاگرد ایسے جو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہیں، اللہ اور ترقی عطا فرمائے. بہرحال بات نکل نہ جائے، ذرا سوچنے کی بات ہے یار. غور کرو، آج میرے نبی پر بہت شوق سے سنتے ہیں، آپ پڑھتے بھی کہ صاحب کانٹے راستے میں بچھائے جا رہے ہیں، لیکن نبی نے اس کا پلٹوار کیا کیا؟ آقا نے اس کا جواب کیا دیا؟ ایک تو وہ ہوتا آدمی مجبور ہوتا، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، اس کے پاس کوئی پاور نہیں، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو بیچارہ چلو چپ کے جا کے بیٹھ گیا. لیکن جس کے پاس سب کچھ ہو، پاور ہو، تو پھر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے پلٹوار کیا کیا، انہوں نے اس کا جواب کیا دیا، انہوں نے اس چیز کو کس چیز سے کاٹا. یہ بھی کبھی سوچا؟ اللہ کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں آقا، نماز پڑھنے جا رہے ہیں. ایک دن دیکھا تو کانٹے نہیں ہیں، دوسرے دن دیکھا نہیں ہے، تیسرے دن پوچھ لیا کیا بات، کیا ہوا، کانٹے نہیں مل رہے؟ کہا آقا وہ جو کانٹے بچھاتی تھی نا وہ بیمار ہو گئی. کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا؟ یہ کہتا ہے جلدی مر جا، پاپ کٹے، میری بد دعا ہو رہی ہے. ایسے کہہ کوکھا لگ کر دیتا. مگر نبی نے نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ سے کہا چلو اس کی عیادت کے لیے چلنا ہے، چلو اس کو دیکھنے چلنا ہے، اس کی پوچھ گچھ کے لیے چلنا ہے. آپ جا رہے ہیں پوچھ گچھ کے لیے؟ کبھی کوئی بیمار ہوا، پڑوس میں کوئی غریب ہوا، جاتے ہو؟ مطلب کے لیے جاتے ہو.
اگر اس کا گھر خریدنا ہے نا، دیکھ لیا کہ نہیں تو چپکے سے جا کے 50,000 کی گڈی رکھ دی، گھبرائیے مت، جلدی خرچہ کرتا رہے، چڑھاتا رہے، جب 1.5 یا 2-4 لاکھ روپے ہو گئے بولے اب چل ذرا لکھا لے مکان کو، تب تک خوب چکر لگا رہا، دوسرے کو پتا بھی نہیں ہونے دے رہا، چھپ چھپ کے جا رہا، اس کے ہاسپٹل بھی پہنچ رہا، ہر جگہ پہنچ رہا، سمجھے، کفن دفن ہر جگہ پہنچ رہا، مطلبی انسان، مطلبی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں رئیس المفسرین، آئے ہائے، ایک صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، طبیعت ناساز ہو گئی ان کی، بیٹیاں تھیں، بیٹیوں کو کیا پیغام دیا کرو، گھر میں بیٹیاں تھیں، پہنچ گئے عیادت کے لیے، تو گئے تو ساتھ میں 2 اشرفیوں کی تھیلیاں لے گئے، جیسے آپ سوٹ کیس وغیرہ یہ سب لے جاتے ہیں، پرس بیگ وغیرہ، اس وقت تھیلی چلتے تھے، اسی میں لے گئے اشرفیوں کی، اللہ جانے چمڑے کی تھی یا کائے کی، 2 تھیلیوں کا ذکر لے گئے، بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، دعا کی، جو قرآن شریف کی آیت انہیں پڑھنی تھی پڑھی اور دعا کی، اور میٹھی میٹھی اچھی باتیں کرنے لگے، کہا انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اور ہمارے یہاں عیادت کا کیا، اس کے سامنے 2-4 مثالیں ایسی دیں گے، یہ بتا ڈاکٹر نے بتایا کیا، تو بولے یہ بات، اور یار یہی بیماری اس کو تھی، وہ تو بچا نہیں، آدھا تو تم ہی مار کے آتے اسے، اس ڈاکٹر کو دکھا لیا، اس کو اس نے تو کئی مار دیے، لے اب وہ دوا، اور کیا کرے گی، وہ کھائے گا، وہ اس کے دل پہ چھری چلا رہا، گردن کاٹ رہا سامنے سے، حالات دیکھو۔ جب حضرت عثمان غنی آئے تو 2 اشرفیوں کی تھیلی دے دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا بھائی عثمان کیا بات ہے، کہا لے لو، بیٹیاں ضرورت پڑے گی، لے لو، بیٹیاں ضرورت پڑے گی، کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گا، تمہاری زندگی میں کام ہے، کہا اب جس کی زندگی نہ ہو تو اس کو کام کیا آئے گی، کہا لے جاؤ، جو اس کا حقدار ہے اسے دے دیے، کہا نہیں رکھ لو، بیٹیاں ہیں، اگر کبھی ضرورت پڑی، کہا بھائی جا رہے ہو تھیلیے لے جاؤ اور جاتے جاتے ایک حدیث سنتے چلے جاؤ، کہا جمعے کا دن تھا، نبی نے فرمایا تھا، نماز کے بعد کہا تھا، کہا سنو اگر جس کے گھر میں بیٹیاں ہوں اور وہ بیٹیاں سونے سے پہلے روزانہ رات کو 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ کے سوتی ہوں تو انشاءاللہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اگر کبھی کوئی ضرورت پڑی تو اس کا حل بن کے یہی سورہ واقعہ کی 3 صورتیں سامنے آ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ فیضان ہے، یہ بھی میری پاس پڑھیں، میں نے پیچھے کو دیکھا نہیں، ادھر ایک لڑکا اور تھا فیضان نام کا، اچھا مدرسے میں بچے بھی ہوتے ہی نا حضرت، تو میں تھا، مفتی نعیم صاحب تھے، مفتی جلیس تھے، مولانا حبیب صاحب، ہم لوگ سب پڑھا رہے تھے، تو وہ بھی فیضان نام کا تھا، یہ نہیں تھے، وہ دوسرے تھے۔ جمعرات کو ایک مدرس ہوتا تھا، تو وہ ایک لڑکا چھٹی لے گیا، بولے حضرت وہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا، چھٹی دے دو، دے دی اس نے۔ دوسرے دن دوسری جمعرات کو دوسرے مدرس کا نمبر آیا، پھر وہ اس جمعرات کو پہنچ گیا، میرے دادا کا انتقال ہو گیا، دے دو۔ چوتھی مرتبہ میرے پاس نمبر آیا، میں نے بھی چھٹی دے دی۔ اس کے ابا ملنے کے لیے آ گیا سر کے بعد کہ حضرت ہیں سید صاحب، چلو مل لو آج۔ جب ملنا ہے میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارے تو ابا کا انتقال ہو گیا، تو بولے حضرت میرے ابا کا تو 3 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ بہرحال وہ طالب علم، اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت ہے، یہ وہ فیضان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اب سنو، کہا بھائی رکھ لو،
کہا نہیں، کہا نبی نے فرمایا جس کی بیٹیاں 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ کے اگر رات کو سوتی ہو تو اس کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آتی، اور اگر آ جائے تو اس کا حل قرآن کی یہی سورت سامنے آ جاتی ہے بن کے۔ اور الحمدللہ میں نے اپنی بیٹیوں کو گھٹی میں یہ پلایا ہے کہ اس وقت تک سوتی نہیں ہے جب تک سورہ واقعہ نہ پڑھ لیں۔ یار یہ نبی کے غلام تھے، یہ ایمان والے تھے۔ کتنے لوگوں کو میلاد شریف پڑھنے، میلاد شریف سننے، میلاد شریف کرانے پر اللہ نے ان کو ولی بنا۔ جو بچے کچھ تھے وہ یہ آ گئے، ہاں انہیں پتہ چل جائے الحمدللہ بہت عاشق ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، کہیں کہیں مولانا لوگوں سے لڑ جاتے ہیں، یہ بس اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ ویسے بہت مطلب نیک اس معنی کر کہ اس کو ذوق شوق ہے اس بچے کو، اور یہ آپ ہی کی بستی کا نہیں، تو انہوں نے بھی نعرہ اس لیے لگایا ہوگا کہ دیکھو ہم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے۔ کچھ لوگ نماز جنازہ میں آگے کھڑے ہو کر کے آگے والی صف میں ٹیڑے ہوتے اور زور سے کہتے ہیں ارے صفیں سیدھی کر لیو۔ ان سے پوچھو چچا تم تو سیدھے ہو جاؤ پہلے، تمہاری جو ٹیڑھی ہے ان کا مطلب یہ ہوتا دیکھو ہم آئے، چہرہ دکھانا، دکھاوا۔ کچھ لوگ نوٹ دینے آتے ہیں، تم نے دیکھا ہوگا جلسے میں تو 500 کا نیچے رکھتے ہیں اور 2-4 ادھر اور 10 کا دیکھے جاتے ہیں۔ یہ کیا دکھاوا نہیں گا؟ کچھ لوگ گن گن کے دیتے۔ یہ ساری چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ کچھ لوگ اگر مجھے یا انہیں دینے آئیں گے تو بار بار یہ کیمرے کی طرف دے گا تاکہ میرا بھی چہرہ آ جائے، میرا بھی ہے نہیں بولو ایسے حالات۔ تو یہ ہے اگر نماز بھی دکھاوے کی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دے گا۔ اب سنو بات وہیں پہ چلو۔ اللہ تو میں کیا بتا رہا تھا، لیکن ان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا یار، اتنے پکے سچے تھے، جس کو جو چاہیے نا تو ان کو غذا ملتی تھی۔ اللہ والوں کو میلاد شریف سے غذا ملتی تھی۔ وہ میلاد شریف پڑھتے 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 ایسا تصور کرتے تھے اگر جھٹکا لگتا تھا 1 سیکنڈ کے جھٹکے میں آقا کا دیدار ہو جائے گا۔ ایک نہیں جنہیں کتنی مثالیں ایسی ہیں۔ ایک تو غوث پاک کی مثال ہے، بڑے پیر صاحب کی مثال ہے۔ بڑے پیر صاحب تقریر کر رہے تھے، مجمع میں ایک شخص کے دل میں یا اللہ نبی کا شہزادہ ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے، کاش میرا دیدار ہو جاتا۔ غوث پاک نے توجہ ڈال دی، اللہ کا فضل و کرم ہوا، 1 منٹ میں اسے نیند آ گئی۔ جیسے ہی نیند آئی بڑے پیر صاحب نے تقریر روک دی، ادھر آدھر برابر والے ہٹ گئے کہ اب اس کو ذرا پٹائی ہونے دو۔ کسی نے نہیں اٹھایا، بڑے پیر صاحب سیدھے گئے۔ انہوں نے سوچا تماچا لگے گا، کم پکڑی ہوگی نکال دیں گے، ایسے کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے پھر آ گئے۔ مریدوں نے پوچھا حضور اسے نکال دینا چاہیے تھا، مجمع میں یہ بدنظمی پھیلا رہا، اس کو ہٹانا بھگانا ڈانٹنا چاہیے تھا۔ بڑے پیر صاحب بولے پہلے یہ بتاؤ، اس سے یہ پوچھو کہ تو سو رہا تھا تو کیا دیکھ رہا تھا؟ تو اس نے کہا آقا جب پوچھ لیا تو سنو، میرے دل میں یہ خیال آیا، مجھے نیند آ گئی تو میں سو رہا تھا، آقا کا دیدار کر رہا تھا۔ بڑے پیر نے یہ کہا قسم رب ذوالجلال کی، یہ خواب میں میرے نانا کو دیکھ رہا تھا اور عبدالقادر یہیں سے اپنے نانا کا دیدار کر رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان اولیاء کرام۔ جب آقا کائنات کے میلاد سے، ذکر سے، محبت سے ہمارا ایمان بھی سنورتا ہے اور ولایت بھی ملتی ہے، تو وہیں پہ بے ادبی کرنے سے،
وہیں پہ ذرہ برابر گستاخی کرنے سے اگر اس پہ پکڑو گئی تو چاہے کتنا ہی بڑا نمازی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ برباد بھی ہو۔ یہ یاد رکھنا، یہ ادب کی جا ہے پیارے، ادب کی جا ہے، ادب کی جا ہے۔ جلوس میں جایا کرو تو دنیا کو ایک طرف رکھ دیا کرو، کام کاج بند۔ کوئی اگر پتہ چل جائے نا تعویذ والا آیا کہ اس کے تعویذ میں بڑا اثر ہے، دکان چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے، میاں تعویذ دے دیو۔ اور یہ پتہ نہیں ہے کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ نبی کے صدقے میں بنا، وہیں سے ملتا، وہی بانٹتے ہیں، آقا بانٹتے ہیں۔ اللہ یؤتی وانا قاسم، آقا بانٹتے ہیں۔ تو یار ان کے برتھ ڈے جس کو ہم لوگ اپنے بچے کو بولتے ہیں نا، آقا کی پیدائش، کیا اس موقع پر ایک دن کا کام کاج روک کے غلامی کا ثبوت نہیں دے سکتے ہیں؟ کیسا انسان ہے یار وہ جو نبی کے میلاد شریف پہ جھگڑا کرتا ہو۔ یار کتابوں کی بات تو ایک طرف رہنے دو ابھی تھوڑی دیر کے لیے، کیسا انسان ہے یار وہ جو نبی کے کسی کے رشتہ داری کے میں اس کے بیٹے کا اگر یوم پیدائش ہے، برتھ ڈے، اس پہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نبی کے یوم پیدائش پر کتنے اعتراض لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے محبت میں اگر جھنڈی لگا لی، بڑے بڑے جھنڈے لگا لیے، تو اب دلیل مانگ رہا۔ حالانکہ دلیلیں ہیں، مگر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو، ایک محبت کا تقاضا، دلیل مانگ رہا۔ کاش اگر یہی سوچ لیتا کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے، تو خدا کی قسم اگر یہ اس کا محبت کا ایک جملہ قبول ہو جائے، یہی غلامیت میں شامل کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ اب مجھے قرآن کی طرف ایک بات یاد آ رہی، اجازت ہو تو بولوں؟ سننا چاہ رہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں جنت میں تھے۔ بولو کہاں تھے؟ جنت میں۔ ان کا لباس بھی جنتی تھا، بولو تھا نہیں تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَ، تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان آیا کہ اللہ نے یہ کہا وَلَا تَقْرَبَ، قریب مت جانا، یہ نہیں کہا وَلَا تَأْكُلَ کہ تم مت کھانا، سمجھے؟ یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ اس کے قریب مت جانا، میں لا دوں گا تم کھا لیو۔ بہرحال نبی کی طرف خطا کو نہیں کہا جا سکتا، اس کو خطا اجتہادی بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ بولو خطا اجتہادی۔ اس خطا پر، خطا اجتہادی پر اللہ نے ان کا جنتی لباس اتار دیا۔ ان دو انسانوں کے علاوہ بھی تیسرا کوئی انسان نہیں تھا۔ خطا اجتہادی کی بنا پر یہ جنتی لباس اتار دیا۔ اب حضرت آدم، حضرت حوا بغیر لباس کے۔ اب تو ایک عجیب بات، جنت میں درخت بھی تھے اور درخت کے پتے تھے، حدیث میں آتا جیسے ہاتھی کے کون، اور اس کے پھل تھے جیسے بڑے بڑے مٹ کے قلالہ کا مٹ کے۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے سوچا چلو یہ درخت ہے، اس کے پتے توڑ لوں۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے ایک درخت کی طرف تاکہ پتے توڑے۔ اس درخت نے دیکھا جتنا یہ آگے بڑھے درخت پیچھے ہٹ جائے، یہ آگے بڑھے درخت پیچھے ہٹ جائے، پتے نہیں دے رہا۔ تفسیر میں قرآن کی پتے نہیں دے رہا۔ حضرت آدم یہ درخت بھی ہٹ گیا، دوسرے کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا، تیسرے کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا، چوتھے پانچویں جس کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا، سارے درخت ہٹتے چلے گئے۔ اب کیا کریں؟ ایک طرف ایک درخت اور تھا جس کا نام تین، اور ہم لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ انجیر۔ کیا بولتے ہیں؟ انجیر۔ یہ درخت تھا، چلو اس کی طرف چلو۔ جیسے حضرت آدم اس انجیر کے درخت کی طرف جنت میں گئے تو یہ پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرت آدم کو دیکھنے کے بعد یہ درخت پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کے ادب میں، تعظیم میں یہ درخت جھک جاتا ہے، اور جیسے یہ درخت جھکا حضرت آدم نے 8
پتے توڑ لیے. اس درخت کے کتنے پتے توڑے بولو؟ 8 پتے توڑے. اور 8 پتوں میں سے 3 پتوں سے اپنا جسم چھپا لیا اور 5 پتے حضرت حوا کو دے دیے. وہ عورت 5 پتے حضرت حوا کو دے دیے. 3 پتوں سے اپنا جسم چھپا لیا اور جیسے ہی چھپایا اب درخت کو اللہ نے بلایا. آج کا اگر کوئی عربی بولنے والا ہوتا تو یہی تو کہتا تعال یا شجر الیہ. یہی بولتا رہی جملہ. اور ادن منی، قریب ہو جاؤ. مگر اللہ کی شان، اللہ نے ایک درخت کو بلایا. درخت آیا. کیوں تم نے آدم کو پتے نہیں دیے؟ جواب چاہیے. بولو پتے کیوں نہیں دیے؟ درخت کہنے لگا مولا حضرت آدم سے ایک خطا اجتہادی ہو گئی تو تو نے جنتی لباس اتار دیا، اور میں اگر جسم ڈھکنے کے لیے پتے دے دیتا تو تو ناراض ہو جاتا. میں تجھ سے ڈرتا تھا، تیرے غضب سے ڈرتا تھا، تیرے قہر سے ڈرتا تھا. اگر مجھے جنت سے نکال دیا جاتا تو میرا کیا بنتا؟ مولا میں تیرے خوف سے پتے نہیں دیا. دوسرے درخت کو بلایا، یہی جواب. تیسرے کو، ہر درخت کو بلایا، یہی جواب. اب انجیر کو بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ. وہ آئے. تم نے پتے کیوں دیے؟ کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے تھے؟ کیا تم مجھ سے نہیں خوف کھاتے تھے؟ کیا تم مجھ سے نہیں لرزتے تھے؟ تو انجیر کا درخت سنو. جلوس میں جا کر کے ایک دوسرے کو کونی مارتے ہو، ایک دوسرے کی چپلے دباتے ہو. آگے والا چل لیا، چپلے دبا لیے. کوئی ایسا تھوڑا دماغ کا جو ہلکا، اس کو جلوس میں لے کے دھکا مکی کر رہے ہو، جلوس کو بدنظم کر رہے ہو، اس کی فضا خراب کر رہے ہو، اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہو. عورتوں کی طرف اشارے چل رہے ہیں، برائیوں کا دروازہ کھول رہے ہو. میں اشارے سے بتا رہا ہوں، سمجھ لینا. کیسی کیسی گندگی پھیلا رہا ہے. مگر سنو اس انجیر درخت کی اس نے جو محبت کی تھی وہ سنو. تم انسان ہو، آج سے یہ محبت کا پیغام لے کر کے جانا، کیونکہ جلوس قریب ہے. اس لیے وہ نعرے، وہ ہمیں تہذیب، وہ تمدن لے کے چلنا ہے، تاکہ اگر تم تو کر کے چلے جاؤ گے، کسی غیر کے دروازے پہ چیخ چاک کے چلے جاؤ گے، الٹا پلٹا بول کے چلے جاؤ گے، لوگ تم اگر بچ بھی سکتے ہو، دنیا تمہیں نہیں کہے گی، اسلام کو بدنام کرے گی، اسلام کو بدنام کرے گی. اور مسلمان وہ ہے اپنی جان دے سکتا ہے مگر اسلام پہ آنچ آنے نہیں دے. انجیر درخت سے پوچھا تم نے پتے کیوں دیے؟ مجھ سے نہیں ڈرتے تھے؟ یار اس کا پیارا جواب سنیو، اس کا جواب سننا. تم نے کیوں پتے کہا؟ کیوں پتے دیے؟ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا؟ تو انجیر بولا مولا میں تجھ سے ڈرتا ہوں، ڈرتا رہوں گا، ڈرتا تھا مولا، لرزتا ہوں، لرزتا تھا، لرزتا رہوں گا. تو آدم کو تم نے پتے کیوں دیے؟ تو وہ جنتی درخت کا جواب سنو. وہ کہنے لگا مولا میں نے آدم کو پتے نہیں دیے ہیں. کہا تم تو جھکے تھے، آدم کے سامنے جھکے تھے. کہا میں ان کے سامنے نہیں جھکا تھا. کہا پھر کیوں جھکے تھے؟ کس کے سامنے جھکے تھے؟ وہ جنتی درخت. بولا مولا حضرت آدم میری طرف آئے، جب میری نظر، جب میں نے آدم کو دیکھا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں مجھے نور محمدی دکھائی دیا تھا. میں نور محمدی کی تعظیم میں جھکا تھا، ادب میں جھکا تھا، ان کے وقار میں جھکا تھا. میں اس لیے جھکا تھا. آدم نے میرے پتے توڑ لیے. جب اتنا کہا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی. انجیر سن لے، جب جب تجھے میرے محبوب سے اتنی محبت ہے تو میں تجھے ایسی جگہ ذکر کروں گا، جب تک رہے گا مسلمان، پڑھے گا قرآن تو لے گا تیرا نام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. تم نے پڑھا ہوگا، امام کے پیچھے سنا ہوگا، سنتے ہوگا نا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا ہوگا نا. والتین
वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। ये तीन कौन है? अंजीर। समझ में? कुरान में जिक्र है। अल्लाह मोहब्बत करने से क्या मिला? और तुम इंसान होकर के यार आका से मोहब्बत नहीं कर सकते। बोलो आज के बाद कोई बदनज़मी फैलाने की कोशिश करेगा, दूसरों को चिढ़ाने, दूसरों को भड़काने, दूसरों को छेड़ने की वजह से उल्टे सीधे नारे लगाएगा? बोलो ये नारे हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अरे जब हम ये कहते हैं कि देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, तो कहां है कुर्बान? कहां है कुर्बान? प्यारे एक आयत और पढ़ूं और खत्म कर दूं क्योंकि टाइम भी हो चुका है। क्या टाइम हुआ बताइए हजरत? हाँ 12 बजे तक का टारगेट था। समझ में आ रही है बात? जब हम नबी के गुलाम हैं तो यार उन बातों को अपने अंदर लाओ, उन बातों को अपने अंदर लाओ ताकि लोग तुम्हारी जबान से, तुम्हारी आंखों से नहीं बल्कि तुम्हारे आमाल को देख करके तुम्हें पहचाने कि ये नबी का गुलाम है। तुम्हारा करैक्टर देख करके लोग कहें यार ये नबी का गुलाम है। जब तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। देखना कम से कम 20 लड़के ऐसे निकलते हैं, 100 में 20 लड़के बाल तोबा 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 लगते जैसे न्योला देखा ना, न्योला वो कटिंग चल रही है, न्योला कटिंग। जैसे खिंजीर होता है ना सुअर, पानी में भीग के आ जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी के पास वो ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे ही बाल। क्या बना दिया है तुम्हें यार, क्या बना के छोड़ा तुम्हें? अच्छे खासे मर्द थे तो तुम्हें छक्का बना दिया, फिर जो रह बचे अब न्योला बना दिया। खिंजीर का नाम तो चलो ले ही नहीं रहा हूं मैं, थोड़ा ज्यादा वैसा हो जाएगा। मगर सोचो यार नबी के गुलाम बनना है हमें। बोले इंशाअल्लाह कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी तरीके पे किसी पे जुल्म नहीं। मुसलमान की, मुस्लिम की और मोमिन की अगर तारीफ उठा करके देखो तो यही निकलेगा कि मुसलमान ईमान वाला उसको कहते हैं जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, जिसकी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी की आंख से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी के कान से तकलीफ ना पहुंचे, हाथ से पांव से उससे तकलीफ ना पहुंचे, वही मोमिन और वही मुसलमान है। तारीफ में ये भी है कि जिसको देख करके खुदा याद आ जाए वही। मगर कहां देख लो आज बेटा बाप तक का नहीं है तो पड़ोसी का तो अलग रहा। बहरहाल कुरान की आयत है, अब आगे और लंबा नहीं छोड़ रहा हूं। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक किया आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। जब आका पैदा हुए सबसे पहले आका की पैदाइश के बाद दुनिया पर तशरीफ लाने के बाद सबसे पहले जो मीलाद पढ़ा वो किसने पढ़ा? आका जब दुनिया पे तशरीफ लाए 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त आका तशरीफ लाते हैं। असल में बाप का पहले इंतकाल हो गया था। जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। दादा को फिक्र रहती थी मेरी बहू, मेरी बेटी जो बहू आमना है, इसको अल्लाह ताला अगर बेटा दे देना तो मेरे अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो जाएगा। मगर क्या पता था कि ये ऐसा बेटा अब्दुल्ला ही का चिराग थोड़ी पूरी दुनिया के लिए नूर बन के आया, हिदायत बन के आया, मुबश्शिर बन के आया, मुज़म्मिल व मुदस्सिर बन के आया, कायनात का दूल्हा बन के आया। क्या पता था कौन आने वाला। जब दुनिया पे तशरीफ ले आए तो उस रात में हजरत आमना के हुजरे में, घर में जिस कमरे में पैदा हुए ना,
उसमें चराग भी नहीं जल रहा था। फरमाती हैं वो फरमाती हैं, क्या फरमाती हैं, खरजा मिन्नी नूरा, मुझसे नूर निकला। फरमाती हैं मैंने कपड़ा ढक दिया था अपने बेटे पे, आका पे जब पैदा हुए तशरीफ लाए, तो उस कपड़े के अंदर से जैसे बल्ब के ऊपर लगा दो तो कपड़े के ऊपर से अंदर से ऊपर को रोशनी छन छन के पूरे कमरे को मुनव्वर किए हुए। दादा आ गए, दादा खट्टे से खुशी के मारे उछल गए। दादा का मामला तो अलग था। अब्दुल मुत्तलिब आए, दरवाजे पे कहा बेटी बहू आमना। कहा जी अब्बा जान। कहा बेटी मैंने सुना है मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी आई, ये बेटा आया। कहा अब्बा जान ऐसे ही है। कहा बेटी बहू आमना अगर इजाजत तो मैं अंदर आ जाऊं। हजरत आमना ने अपने कपड़े उपड़े जो वक्त था वो संभाला, सब ठीक किया। कहा अब्बा जान आ जाइए। आ गए। अब देख रहे हैं कि रोशनी आ कहां से रही है। कभी नीचे देखे, ऊपर देखे, इधर देखे, चराग नहीं जल रहा, रोशनी कहां से है। मेरे आका पे कपड़ा ढका हुआ था, फिर भी समझ गए। आका ने पांव हिलाया तो अंगूठा थोड़ा सा खुल गया, एकदम रोशनी बढ़ गई, नजर पहुंच गई। बरेली के इमाम बोले जिनके तलवों का दोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। अब जो थी अरे कहा बेटी बहू आमना मेरा दिल बहुत खुश है आज, मैं ये देखूं, ये तो बता मेरा पोता किसकी तरह है, दादा की तरह है या अब्बा की तरह है, मेरा पोता मुझ पे गया है या अपने अब्बा पे गया, किसकी तरह है जरा इतना बता दे। अगर मेरे नबी की कोई मिसाल हो तो आमना बताएं। मेरे नबी तो बेमिसाल, मेरे नबी की कोई मिसाल नहीं, मेरे नबी की तरह कोई नहीं। कितना बेहुदा इंसान है वो जो कह रहा नबी हमारी तरह। इस और है कैसा बताऊं, नाक है उसकी पकौड़ा, गर्दन इतनी मोटी, चेहरे पे 2.5 बज रहे हैं, माथे पे काला गट्टा। इस बेहुदे से पूछ 2 किलो पीछे निकला पड़ा, 1.5 किलो इधर। इससे ये पूछ अल्लाह के बंदे तू एक मर्तबा शीशे में अपना चेहरा देख लेता, फिर तू कहता नबी हमारी तरह। यार न पिद्दी का शोरवा। हजरत जिब्रील से पूछा गया, हजरत जिब्रील से, तो हजरत जिब्रील वही मिशकात में जो पढ़ाई थी इनको उसी में जुमले आते हैं। क्या फरमाते हैं, कल्लबतुल अर्दा या कल्लबतुल मशारिक वल मगारिब। फरमाते हैं मैंने मशरिक और मगरिब को उलट पलट के देखा। लम अरा बि अफजल मोहम्मद, मैंने मोहम्मद से अफजल, बि आसना मोहम्मद, मैंने मोहम्मद से ज्यादा हसीन और जमील खूबसूरत किसी को पाया। या रसूल अल्लाह। बरेली के इमाम बोले यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी तो मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। और ये कह रहा है मेरी तरह, वो कह रहा है ना, कह रहा है बेटी बहू दिखा तो दे मेरा पोता है किसकी तरह। आमना के पास अगर मिसाल हो तो दे। हजरत आमना ने कपड़ा हटाया, जैसे 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 कपड़ा हटाती जा रही है और वैसे ही रोशनी बढ़ती जा रही है, वैसे ही रोशनी बढ़ती जा रही है। मचल जाते हैं, कहते हैं बेटी मेरे पोते का दुनिया में कोई जवाब है ही नहीं। कहते हैं बहू बेटी आमना मैं अपनी गोद में ले लूं। कब बजान ले लो, ले लिया। कहा बेटी बहू आमना इसे कहीं ले जाऊं। काबे के ये मुतवल्ली थे, कौन थे बोलो, इन्होंने सोचा ना काबे में ले जाके दुआएं कर दूं। इतना खूबसूरत इतना प्यारा बच्चा, मगर उन्हें क्या पता था आज काबा भी इन्हीं के लिए झुकेगा। क्या पता था। कहा बेटी बहू ले जाऊं। कहा अब्बा जान 1 मिनट। हजरत आमना ने कपड़ा लिया और मेरे आका को ढक दिया।
آقا ڈھکے ہوئے ہیں، ایسے گود میں لیا اور خوشی کے مارے جھومتے ہوئے جا رہا ہے. جھومتے کہاں جا رہا ہے؟ خانہ کعبہ. جھومتے ہوئے گئے، کپڑا ڈھکا ہوا، تم پہچان لوگے کون بچہ، مگر کعبے کی پہچان تو دیکھو. جتنے بچے تر تر آگے گر گئے. عبد المطلب نے ایک قدم خانہ کعبہ کے دروازے میں اندر، ایک بار در و دیوار سے آواز آ گئی، ولد النبی المختار، قد جاء النبی المختار. کعبہ کہنے لگا با اختیار نبی آ گیا، بتوں سے پاک کرانے والا نبی آ گیا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا نبی آ گیا، ننگوں کو کپڑے پہنانے والا نبی آ گیا، ڈوبتوں کو تیرانے والا نبی آ گیا. سیاہ لامکہ، خاتم پیغمبر، رہبر انس و جا، مونس غریبہ، ندیم خستہ جا، آبرو زمین و زمان، کائنات کا دولہ آ گیا. وہ نبی آ گیا جس کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ با اختیار نبی آ گیا. اب میلاد کون پڑھ رہا؟ بولو کعبہ. ان سے کہیو جو فتوے لگاتے ہیں نا، کہیو کعبے پہ فتوے لگاؤ اور سیدھے جہنم کو چلے جاؤ. کعبے پہ فتوے لگاؤ اور سیدھے چلے جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یار باتیں کر رہی نہ نکل جائیں. کیسا دل ہے سینے میں یار. اگر دھڑکے تو نبی کے لیے دھڑکے. ہر قلب کی ہر دھڑکن، قلب کے معنی الٹ پلٹ، ہر دھڑکن اگر ہو تو یہی کہے یہ صدقہ میرے آقا کا. اعلی حضرت کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. حضرت آمنہ خود فرماتی کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے دیکھا رأیت اعلام مضروبات، علما بالمشرق و علما بالمغرب و علما علی زار الکعبہ. او کہتی ہیں سنو کہ ایک فرشتہ جبریل 3 جھنڈے لے کر کے آیا اور ایک جھنڈا مشرق میں لگا دیا اور ایک جھنڈا مغرب میں اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ. روکو جبریل کو، لگاؤ فتوہ. کیسا دل لیے گھوم رہے ہیں یار. تو ایسے لوگوں پر تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا سمجھا لے تو خود ٹھیک ہو جائے. حضرت آمنہ کہتی آج ہم نے پیار میں محبت میں ان کی آمد کے موقع پہ جھنڈا لگا لیا تو پیٹ میں درد ہو، ایسا لگتا ہے اسی کے سینے میں درد. رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، کہتی ہے میں نے 3 جھنڈے دیکھے گڑے ہوئے، ایک مشرق میں تھا ایک مغرب، مشرق سے مغرب تک اس سب کے درمیان ہم اور آپ آ جاتے ہیں، اور ایک بیچ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ تھا. دلیل ہمارے پاس بہت ہے بہت ہے، مگر میں تو پیار اور محبت کی باتیں کرنے لگا. آج میری طبیعت اتنی خوشی، ان کی تقریر، مفتی قاسم صاحب کی تقریر، ان لوگ یہ سارے کے سارے بڑی بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، بہت بہت اچھی تقریر. اللہ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. پیارو ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں یار، ہم نبی کے غلام ہیں. بولو انشاءاللہ، الحمدللہ بولو سب لوگ. جلوس ہو اگر، اور انشاءاللہ ہوگا، بولو انشاءاللہ، تو جو سب سے زیادہ اچھے کپڑے ہوں وہ پہنو، اور اگر سفید کلر کے ہوں تو اور زیادہ اچھا ہے. باقی جو بھی تمہارے پاس ہو، سمجھے، اور اگر نئے نہ ہو تو دھلوا کر کے پریس کر لو اچھے سے، سمجھے، پریس کر کے دھلوا کر کے خوشبو لگاؤ، سرما لگاؤ، سر میں تیل ڈالو، صافہ باندھو، سمجھے. اور یہاں پہ اگر نالین شریف ہو بتا دو کہ نبی کا قدم ہمارے سروں پر ہے، اور لگے یار کہ نبی کا ہرے ہرے یا جو بھی کلر چل رہا ہے اس پہ جھنڈی ہو تمہارے ہاتھ میں، سمجھے، پڑھتے چلے جاؤ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، تاکہ فرشتے بھی کہیں یار جب غلام ایسے ہیں تو پھر نبی